أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال حضور دی ذات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اے جاننی میری جان دی جان حضور رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دی جزراہی پر اصل ایمان حضور یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مقدسہ دا مختصر حصہ پڑھان دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید سمجھن دی اور اس کو بعد عمل دی رب کائنات سا سارا کو توفیق عطا فرماوے ماہ ربیع الاول او مہینہ ہے جن دے اندر رحمت کونین امام الانبیاء خاتم النبیین رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اللہ دا فضل اور اس دا کرم ہے جس نے سا کو انسان بڑھایا ہے اور انسان بڑھاون دے بعد اس نے سا کو مسلمان بڑھایا ہے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سچا سا کو غلام بنایا ہے اللہ پاک سے سارا کو ہمیشہ حضور دی محبت ساہ کڈن دی توفیق عطا فرماوے
اور موت بھی آوے تو سونے مصطفیٰ کریم دا نام مبارک ساری زبان تے ہوئے اور خاتمہ ایمان تے رب کائنات فرماوے۔ یقیناً اس بزم کائنات دے وچ خالق کائنات نے جلے اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے، اس کو پہلے اس کائنات دے اندر ہر قسم دا جرم تھیندا ہے۔ کوئی ایسا کام کو نہیں جڑا اس کائنات دے اندر نہ تھیندا ہوئے۔ انسانہ نے اپنے خالق تے مالک کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب دی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے من مانی دے بت بڑھائے ہیں، کہیں پتھر دے بت بڑھائے، کہیں اٹے دے بت بڑھائے، کہیں مٹیاں دے بت بڑھائے ہیں، حتیٰ کہ جیندہ جی میں دل تھیندا ہے او اللہ کو چھوڑ کے بتاں دے پجاری بن گئے ہیں۔ جلے ماما کو سکے بھرا اکٹھے تھی کہ ماں کو منڈیاں ویچن ویندے ہیں، او انسان درندہ صفت بن گیا ہے جڑا اپنے ہتھاں دے نال اپنی سکی دھی کو زندہ درگور کر چھڑیندا ہے۔ انسانیت اتنی گر چکی ہے کہ چھوٹے جیاں مسئلے دی وجہ کو ہک دوجے تو تلوار اٹھا چھڑے نے ہیں۔ کئی سالاں تک جنگ و جدال ہوندا ہے، ہک دوجے نال نفرتاں اتنیاں کہ قتل و غارت تے کام آویندا ہے، اور پوری انسانیت اندھیرے دے وچ گم ہو گئی ہے، روشنی والے راستوں کو بھول چکی ہے۔ اللہ نے اپنے بندہ دیتے کرم نوازی کیتی ہے، اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، جڑے سنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی ولادت باسعادت دے صدقے اللہ پاک نے او لوگ جڑے ایک دوجے نال پیار محبت دے نال علامن گوارا نن کریں دے، اوے لوگ ہن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی ولادت باسعادت تھی، اللہ نے انہاں دے دلوں کو ایمان نال منور فرمائے۔ اوے لوگ ہن جڑے ایک دوجے تے تلوار اٹھانے ہن، آج ایک دوجے تے جان نشاور کرے دے بیٹھے ہیں۔ اوے لوگ ہن جڑے اپنے سکی ماں کو منڈیاں دے وچ ویچن ویندے ہن، لیکن حضور دی آمد دا صدقہ او محبت اللہ دے نبی نے دیتی ہے، ماں دی شان تے عظمت او بیان کیتی ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جنت ماں دے قدمہ دے تلے ہے۔ ماں کو دیکھنا بھی تے پیو دی زیارت کرنا بھی حج تے عمرے دا ثواب اللہ دے محبوب نے دسا ہے۔ اوے لوگ جڑے پیو تے ماں دے نال چنگے نن ورت دے، اچھا نن سلوک کریں دے، سنے محبوب دی آمد دا صدقہ انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ دے محبوب نے ماں تے پیو دا ادب احترام سٹا ہے۔ اوے لوگ جڑے عرب دے سخت دل لوگ ہن، جڑے پتھر کو سخت تھی گئے ہن، جن دے اندر رحم دلی ختم تھی گئی ہے، قطع تعلقی ود گئی ہے، اللہ دے نبی دی آمد دا صدقہ خالق کائنات نے انہاں کو آپس وچ بھرا بھرا بنا چھوڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات مقدسہ جڑی میں پڑھی ہے، اللہ پاک نے قرآن وچ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو گھن کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک
جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں کسی نبی کو اللہ نے کوئی ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی نبی کو اللہ نے 3 معجزے عطا فرمائے، لیکن میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جلے آپ اس دنیا تے مبعوث تھے، اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیج چھوڑا ہے۔ آپ دا چلنا بھی معجزہ، آپ دا آرام فرمانا بھی معجزہ، آپ دا باونا بھی معجزہ، آپ دیا انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے تھیون اے بھی معجزہ، آپ دے ہاتھ دے اندر پتھر نے کلمے پڑے اے بھی آپ دا معجزہ، درخت چل کے آپ دے قدموں دے سجدے کر گئے اے بھی آپ دا معجزہ، جانور آپ دے قدموں دے آکے سجدہ ریز ہونے اے بھی آپ دا معجزہ، حتیٰ کہ اللہ دے نبی کو خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ اس نبی دی آمد دیوتے مسلمان کو خوش تھی ہونا چاہیے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اے انسانیت تساں تا جہنم دے گڑے دے وچ ڈھاون لے ہاو، میں نے اپنا مبعوث محبوب فرما کے تھوڑیاں بیاں چو نپ کے اس نے جہنم دے وچ ڈھاون کل تھا کو بچا گدا ہے۔ تساں تا اوے لوگ آو جڑے اپنے رب کو بھی چھوڑ کے بتاں دے پجاری بڑھ گئے ہیں، وہ اس میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکو اللہ دی پہچان دی صحیح ہے کہ اس وحدہ لا شریک دے سامنے جھکنا ہے، اس دی عبادت کرنی ہے۔ او خالق تھوڑا اللہ ہے، مالک تھوڑا اللہ ہے، رازق تھوڑا اللہ ہے۔ اس دور دے اندر جلے انسان اپنی سکی دھی کو اپنے ہتھاں نال زندہ درگور کریندا ہے، گھر چھوڑ ویندا ہے، اس واسطے کہ کتے لوگ میں کو تانا نہ دیون کے تیری دھی جم پئیے۔ اللہ دا قرآن آدھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمائے او لوگ جلے انہاں کو کہیں دی دی خبر سنائی ونی ہاں تو انہاں دے چہرے کالے تھی وینے ہن، مسوداً وہو کظیم، اور اتنے غصے چاہ وینے ہن، اپنا گھر چھوڑ دینے ہن، اپنے گھروں نکل وینے ہن، کتے کوئی آکے دھی دی مبارک نہ دے وے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت صدقے اللہ نے اس بیٹی کو کتنا مقام اور کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، جلے جناب رسول اللہ گھر تشریف گنانے ہن، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا متھا چم دے ہن، جلے گھرو بیر وینے ہن وطوی فاطمہ الزہرا دا متھا چم کے کائنات رہا کو جسینے ہن۔ او دور بھی ہے جلے پیو سکا اپنی دھی کو زندہ درگور کر چڑیں دا ہے، لیکن ہن پیو جی میں گھر دے اندر آندہ ہے اپنی دھی دا متھا چم کے آندہ ہے۔ یہ دور بھی آندہ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ، اور آپ جلے اپنی والدہ ماجدہ دے بطن شریف جان اس ویلے آپ دے جڑی چیزاں زہر تھے انہاں کو ارہاس آدے ہیں۔ اعلان نبوت دے بعد جتنے آپ دے انہاں کو معجزات جلے آپ بطن اطہر دے اندر آن تا انہاں کو ارہاس آدے ہیں۔ آپ دی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی جلے سنے لجپال میرے پیٹ دے اندر آن تجیم بنا عورتوں کو حمل دے دوران درد تھی دے میں کو بالکل تکلیف محسوس نہیں تھی دی۔ آپ فرمائیں کہ میں جڑے درخت کو لنگا ہاں وہ درخت صلاۃ و سلام میں دوتے پڑھدا ہے۔ اے آمنہ تیرے تے رحمتہ ہوئے تے کو مبارک ہوئے تو امام الانبیاء دی ماں بڑھانا لی ہے۔ آپ فرمائیں کہ جلے خوہ دے وچوں میں پانی بھرن وینی ہم تو خوہ دا پانی ایڈا جھکا ہوندا ہے کہ اس ویلے لوگ مشکیزے تلے سٹینے ہن، بہت اوکھا نال پانی کڈینے ہن،
لیکن جلے میں کھو دے بوئے تے وینی ہم تا پانی آپ تلو اتھا نکل آندا ہے میں کو اوکھا ہی نہیں تھی ہونا پوندا اور پانی کھو دے منہ تے آویندا ہے تے میں بھر کے گدی وینی ہم آپ فرمینن کہ جیڑے راستے کو میں ونجا ہاں کوئی پتھر پیا ہویا تا سونے نبی دی ذات دے تے سلام پہ دیجے دا ہے جلے آپ دی ولادت با سعادت ہوئے تا آپ دی دیا جڑی ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ماجدہ حضرت شفا آپ فرمینن کہ جلے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے مبعوث تھائن تا آپ دے نور دے نال میں نے شام دے محلات دا نظارہ کر کے دا ہے اتنا نور ہے آپ دا اتنا نور بیٹھیا مکے دے اندر ہیں تے شام دے محلات حضور دے نور دے نال دے دیا پہ ہیں جیڑی ایک دئی تھی کہ حضور دے نور دے نال شام دے محلات مکے جو بے کے دے دی پہ ہے تے اس نبی دی نظر دا کی عالم ہو سی اس نبی دی نظر دا وقت دیکھو نا بچے جمین تو انہاں دے جسم میں جو خوشبو نہیں آندی بلکہ بو آندی ہے انہاں کو غسل دینے ہیں خون لگا ودا ہوندہ ہے ماں دے پیٹ دا جتنا خون ہوندے بچے دوتے ہوندہ ہے جب تک غسل نہ دیوں اذان بھی نہ دے جب تک اس کو صحیح پاک و صاف نہ کروں کپڑے بھی نہ پوائیں دے کوئی بچہ پیدا تھیوے تا اندھے بھی اکھیں دے وجہ سرما لگایا کو نہیں ہوندا نہ اس کو خوشبو آنی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلے آپ اس دنیا تے جلوہ گر تھے ہیں حضرات صحابہ فرمینن مکہونن مدہونن کہ سونے مصطفیٰ دیاں اکھاں دے وچ سرما لگایا ہے آپ دے جسم مبارک چو خوشبوان دے ہلے آنے آن اور آپ دا ناف جڑا ہے او کٹایا ہے آپ ختنہ شدہ ہن اللہ نے اپنے نبی کو کہندہ محتاج نہیں بڑھایا کہندہ محتاج نہیں بڑھایا جو ہن دنیا تے این پیٹ جو نکل این ہن ماں سرما پواوے اللہ نے ماں دا محتاج نہیں کیتا بے خوشبوان کوئی لاوے اللہ نے خوشبوان لاوان اللہ دے محتاج نہیں کیتا فرمایا کہ تیل بھی لگایا ہی سر تے اللہ نے کیا کو اے بھی نہیں اجازت دیتی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لاون دے محتاج ہوئے ہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نبی سونے تا تیل بھی لینے ہن ودے لا ہاں تیل لینے ہن لیکن امت دی خاطر لینے ہن تعلیم امت واسطے لینے ہن ورنہ حضرت انس فرمانن جیڑی گلی چ سونے محبوب ٹپے نہ سا کو پتہ لگ ویندے خوشبوؤں دے ہلے ایویں آنن سا کو پتہ لگ ویندے سونا اسے گلی چ ٹپا ویندا ہے آپ نے خوشبو استعمال کی تھی ہے صرف اور صرف تعلیم امت دی وجہ کو کہ امت کو پتہ لگ وجہ کہ خوشبو لاؤنا سونے نبی پاک دی سنت ہے سرما سونے نبی رات کو پاک کے سمدھیان کدا ہک سلائی ہک آکے تے دوجی دی وچ کدا دو سلائیاں پاک کے سمدھیان کدا ترے پاک کے سمدھیان اس واسطے کہ امت دے واسطے تعلیم بڑھ ونجے امت واسطے تعلیم بڑھ ونجے تا اللہ دے پاک پیغمبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جلے دنیا تے آپ تشریف گنے ہیں تا آپ نے سب چو پہلے اپنی والدہ دا دودھ نوش فرمایا ہے جلے آپ نے اپنی والدہ دا دودھ نوش فرمایا پت کچھ دہاڑے بعد مہینہ بعد آپ دی جڑے آپ دے چاچا ہن ابو لہب اون دی لونڈی ہے سویبہ اون دا دودھ پیتس آپ نے نوش فرمایا ہے لیکن مزید ہی گال ہے کہ جلے نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت تھی ہے تو چاچے دی لونڈی آکے چاچے کو ڈسائن دی پہ مبارک ہوئی عبد المطلب دے گھر ایک سونا جیا بچہ پیدا تھیا ہے سونا جیا بچہ پیدا تھیا ہے اور ابو لہب نے اپنے چاچے دے گھر فرزند دی خوشی دے وچ سویبہ کو انگل نال اشارہ کیتے کہ تو آزاد ہے تو آزاد ہے نبی سمجھ کے نہیں بتریجہ سمجھ کے بھی تو آزاد ہے صحیح بخاری دے وچ آندا ہے
کہ حضرت عباس نے خواب ڈٹھا ہے، اے ابو لہب تیرا کیویں حال ہے؟ اس کہ میرا بہت برا حال ہے، میرے تے بہت سخت عذاب ہے، لیکن سوار علی دی میری انگل چ تھوڑا جہا پانی مل ویدا ہے، جیڑی انگل نال میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیتا ہے اس سونے محمد دی پیدائش دے ہوتے۔ تو اللہ نے میں کو اس دا صلہ اے دیتا ہے کہ ہر سوار الوار میں کو اس انگل چ تھوڑا جہا پانی نصیب تھی دے، عذاب ہی تھوڑا جہا تخفیف تھی ویندی عذاب دے اندر۔ شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں کہ جڑا کافر تھی کہ یعنی مذمت دے وچ پوری صورت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ او ابو لہب جہدے متعلق جہدی مذمت دے وچ پوری قرآن دی صورت اتری ہے، لیکن اللہ نے اس کو انعام اے دیتا ہے کہ سوار دی رات اللہ رب العالمین اندے عذاب تھوڑی جہاں تخفیف فرما چھڑیندا ہے۔ او کافر ہو کے اللہ دے نبی دی ولادت دی خوشی دے وچ اپنی لونڈی کو آزاد کر کے عذاب دے اندر تخفیف دا سبب بن گیا ہے۔ او مسلمان، او سیگڑے دی وچ راون والا مسلمان، اگر اللہ دے نبی دی خوشی دے اندر ولادت باسعادت دی خوشی دے اندر اپنے گھر دے اندر میلاد کرا چھڑیندا ہے، اپنے شہر دے اندر میلاد کرا چھڑیندا ہے، اللہ دے نبی دی ولادت باسعادت دی خوشی دے وچ کوئی صدقہ خیرات کر چھڑیندا ہے، اللہ دے نبی دی آمد دی خوشی دے وچ کوئی ایک روزہ رکھ چھڑیندا ہے، اللہ دے نبی دی آمد دی خوشی دے وچ اگر کوئی بھی اچھا کم کر چھڑیندا ہے، اگر ہی کافر دے عذاب دے اندر تخفیف سونا رب کر سکتا ہے تے مومن دے اوتے اللہ کیویں فضل تے کرم نہ فرمائے سی۔ سوچن دی گل ہے کہ وہ نبی لجپال صلی اللہ تعالی وسلم جس دی آمد دے صدقے اللہ نے ساکو اپنی برگاہ دے وچ جھکڑ نصیب فرمایا ہے، اور پھر انہاں ہستیاں دی عظمت تو قربان جہاں سنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دودھ مبارک پلایا ہے۔ آپ دا دودھ مبارک دا بہت دلچسپ واقعہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلے آپ، کیونکہ مکے دے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا تھی ویا تو آس پاس دے دیہاتی لوگ جڑے ہیں وہ شہراں دے وچوں بچے گھنوینیاں جڑیاں دائیاں کھیر پلینیاں، وہ کیوں گھنوینیاں؟ اس واسطے کہ دیہات دے اندر بچہ جڑا کھیر پیسی ایک تو ان دی زبان بہت تکڑی تھی ویسی، بیا ان دی صحت اچھی راسی، بولی زبردست علیہ سی۔ اور دیکھو نا جڑے پیور جٹ ودن سارے انہاں دی سرائکی زبردست ہے۔ آج کل جڑے ایسا ہیں ماڈرن ساکو دادے نانے والے بولی بھول گئی ہے، کوئی لفظ ایسے ہیں جڑے ایسا اردو بھی ہے تو سرائکی بھی ہے، اکٹھی بولی پہ ہونے، لیکن پرانے زمانے دے جڑے ودن بزرگ یا اس پاسے لگے ونجو دمان والے پاسے پیور تھو کو سرائکی مل سی، مٹھی سرائکی مل سی، لیکن ایسا ہوں کیونکہ اس دور دے اندر آ گئے ہیں جتنا انگریزی بولانے لے کو زیادہ فوقیت دیندے ہیں۔ اگر بندہ ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہے سکول کدا وہ بھی انگلش دے لفظ بولی کھڑا ہو سی، کو پتہ نہ ہو سی مانا کہ سن جو بولی کھڑے ہو سو۔ مکے دے اندر بھی جڑا بچہ پیدا تھی بھی ہا تو آس پاس دیاں لوگ آ کے دئیاں وہ گھن وینیاں ہن جو انہاں کو کھیر پلا کے 2 سال دی مدت دے بعد جیویں کھیر دی مدت پوری تھیندی ہے تب تو واپس گھنانیاں تو والدین اس دئی کو انعامات دینیاں، پیسے دینیاں بہت زیادہ، باقی تحائف دینیاں۔ جلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، قبیلہ بنی سعد دی عورتاں ہیں مکے دے اندر رہی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے دی وچ بھی ہیں۔
اور آپ کو ایک ڈاچی ہے، ایک گدی ہے جن تے آپ سوار ہیں، آپ دا شوہر ہے حارث، آپ دا ایک چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ۔ جلے مکے ویندے پہ ہیں، باقیاں سواریاں جڑیاں ہیں وہ بڑیاں تکڑیاں ہیں، تیز ہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی گدی ہے تے جڑی ڈاچی ہے وہ کمزور ہے، وہ بہت پچھو تے رہ گئی ہیں۔ الغرض اتھا پہنچتا گئے، لیکن مکے دے وچ جڑیاں انہوں عورتاں گئی ہیں وہ گھراں چ پھر کے بال گلینیاں ودیاں، جتنیاں دائیں آئیں وہ ایک ایک بال گھن کے گئیں، لیکن حضرت سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ نے منتخب فرما چھوڑا ہے۔ آپ دے حصے دی وچ او ہستی آمڑی ہے جن دے لب کہہ بئی چھاتی تے نہ لگنے، اگر لگنے ہن تا او سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ دی چھاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائیں میں پھرتی رہی ہاں، میں کو کوئی بچہ نہیں ملا، الغرض جلے میں سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمے دے وچ گئی ہاں، اسا ڈٹھا ہے کہ سونا کریم آقا سفید کپڑے چ لپیٹے آئے، چودویں دے چند کول بھی ود کے سونا چہرہ آپ دا ہے۔ اسا جلے ڈٹھا ہے تو میرا دل اتنے ہی کھڑ گیا ہے کہ اس بچے کو میں گھن کے نیوڑا ہے۔ میں نے جناب حارث کو رسا ہے کہ ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے، سونے لباس سے لپٹ آیا ہے، اندے کل خوشبوان دے ہلے آندے پہ ہیں، میرا دل اے ہے تا یتیم لیکن اسے کو گھن کے ویسوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جلے جناب حارث کو آکھا ہے تو جناب حارث نے عبد المطلب کو آکھا ہے جڑے آپ دے دادا جان ہیں، انہاں کہ ٹھیک ہے اے مبارک ہستی ہے، اے تھوڑے گھراں کوئی برکت اللہ بڑھا چھوڑے سی، اے میرا پوترا ہی نہیں کائنات جس قدم رکھے ہیں تو ہر پاسو اندھارے ختم تھی گئے ہیں، ہر پاسے روشنیاں آمد لگ گئی ہیں، اور میرا پوترا ججان دا اس دنیا تے آیا ہے، اللہ نے سارے گھر دے وچ ایڈیاں برکتاں رکھیا ہیں جنہی کوئی انتہا کو نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائندیاں ہیں میری چھاتی دے وچ دودھ ختم تھی گیا ہے، میرا بیٹا عبداللہ کداں رات کو رج کے نہیں ستا، بکھا سم ویندا ہے، روندا راندا ہے، لیکن ماں ہم دلا سے دے دے کے سما چھوڑیں دی ہم، لیکن آمنہ دا لال جیویں میں اپنی چھاتی نہ لایا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سجے پاسے جیویں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہے، اللہ دے نبی دے ہونٹ لگن دی دیر تھا یہ میرے سینے دے وچ اللہ نے دودھ دیا نہرہ جاری فرما چھوڑیا ہے، اور سونے کریم آقا نے سجے پاسو دودھ نوش فرمایا ہے، جلے آپ نے نوش فرما کیتا ہے میں کھبے پاسے کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے کھبے پاسے اللہ دودھ نوش نہیں فرمایا۔ آپ فرمائیں کہ اس واسطے اس نبی دی آمد دے نال دنیا دے ہوتے عدل دا اور انصاف دا سکہ ہون اے اللہ دے نبی رائج فرمائیں دے پہ ہیں، اور اللہ دے نبی عدل و انصاف قائم کرنا لے ہیں، اور او نبی جڑا دودھ پیوان دے وچ عدل و انصاف قائم فرمائندہ پیا ہے، دنیا نہ کو جسیندہ پیا ہے، اگر سکا بھرا ہے اندھے تسا حق نہیں کھاونا، اندھے نال بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ اس نبی نے عدل دا آکے سبق دیتا ہے، حالے تا دودھ پیندے پہ ہیں، اور نبی دی صفت یہ ہوندی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں دے سردار جسیندے پہ ہیں کہ سچا نبی وہ ہوندہ ہے جیڑا حالے دودھ بھی پیندہ پہ لوگوں کو شریعت سبق بھی دیندہ پیا ہے۔ تا حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانی ہے کہ وقت بے پاسو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو کیتا ہے، انہاں دودھ نوش فرما کیتا ہے، چاند دیوارہ مکے چ رہے ہیں، اس دے بعد ہر بندہ اپنے اپنے علاقے چ ونجن دی تیاری کریں دا پیا ہے، اساں اپنے علاقے چ ونجن دی تیاری کریں دے پہ ہے، ترے دیوارہ مکے دی سرزمین تے رہے، اس کو بعد حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانی ہے
جلے اسا ونجن لگے ہیں ہن ڈاچی ہوا ہے ہن ٹور تبدیل تھی گئی ہے ہن گدھی ہوا ہے چال تبدیل تھی گئی ہے ڈاچی ہوا ہے تھن بھی ہوئے ہن لیکن انداز کھیر دا تبدیل تھی گیا ہے میں جناب حارث کو تھا مکے آکھا ہے ہون تائیں میں لگدا ہے کہ ساری ڈاچی دے تھڑا دے وچ کھیر تائیں میں آ گیا ہے سمجھ نہیں آندی مکے دے وچ ہر پاسے پتھر ہیں کناں گھالا پاسا دسدا بھی نہیں لیکن اس سونے محمد دی برکت دے نال اس ڈاچی دے تھڑا چ کھیر بھی آ گیا ہے کمال تھی گئی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ دا قافلہ جلے ٹرا ہے او عورتاں پہلے اگو ٹریاں وینین حلیمہ سعدیہ پچھو ہے لیکن آپ دی گدی مبارک اور آپ دی ڈاچی مبارک جلے سوار تھا ہن تا ڈاچی مبارک بھی سر تلہ سٹ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئی زی اور ان کی ساری دکھا چھوڑی ہے او ڈاچی بھی ایمیں تیز ترین تھی گئی ہے گدی بھی ایمیں تیز ترین تھی گئی ہے او قافلہ کافی اگو تے نکل گیا ہے لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے انہاں کو ونج ملیا ہیں او حیران تھی گئے ہیں انہاں کہ حلیمہ شرع خیر ہوئے ڈاچی ہوا ہے یا وٹائی آنی ہے گدی ہوا ہے یا وٹائی آنی ہے ایک تا ہوا ڈاچی نہیں جیڑی تا سارے کل پچھو بہن رہ گئے ہے کئی دہاڑا بعد تو آپ پہنچی ہمیں مکے دے وچ لیکن اس ویلے تے یہ ہڈیاں جس دیاں ودیاں کیا وجہ ہے کوئی تبدیل کر کے آئیں آپ نے فرمایا ڈاچی تبدیل نہیں سے کی تھی سوار اللہ نے ایسا عطا فرما چھوڑا ہے جیڑی سوار دی برکت نال اللہ نے میری ڈاچی دے اندر رس سٹ چھوڑی ہے ان دے اندر خون اللہ نے عطا فرما چھوڑا ہے اور اوہ ڈاچی ہے فرمایا جلے مکے چ پہنچیا ہیں وقت چروائے جڑے ہن او بکریاں چراون ویندے ہن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں بکریاں جتا چردیاں ہن او منہ اتا نن چہندیاں چردیاں ہی راندیاں ہن لیکن لوگ حیران تھی دے ہن قبیلہ بنی سعد دے کہ حلیمہ دیاں بکریاں کیشے کھاندیاں ہن سادیاں ہی ویندیاں تو اس سے پاسے ہن بکیاں تسیاں آنیاں ہن کھیر دا قطرہ نہیں ہوندا اپنے بچوں کو آدیاں جتا حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چردیاں اتھائیں اپنی بکریاں چریاں کرو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں بکریاں فجر کو وینیاں ہن بکیاں دلے شام والے آنیاں ہن تا تھن کھیر دے نال بھرے وتے ہونے ہن آپ جلے ڈوندیاں ہن بکریاں کو تے ڈاچی دا کھیر جناب حارث کو آپ نے فرمایا کہ مکے چونو واپس قبیلہ بنی سعد چاہ گئے ہیں اگے تو کھیر کو بہو اوکھیا سے ہن اس نیک ہستی دے صدقے اے برکت والا بچہ ہے اللہ نے اندے قدماں بڑی برکت رکھی ہے دیکھ کھیر وان کے دوں جناب حارث ایک باٹی دے اندر کھیر دودھا ہے او بھی بھریچ گئی ہے دوجی دفعہ دودھا نے او بھی بھریچ گئی ہے تریجی دفعہ دودھا نے او بھی بھریچ گئی ہے جلے مکے دے لوگوں کی پتہ چل رہا ہے کہ قبیلہ بنی سعد دے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تے ایک ننہ ہے ایک خوبصورت ہے اللہ نے او حلیمہ کو عطا فرمایا ہے جن دی برکت نال حلیمہ دیا بکریاں دے اندر بھی کھیر زیادہ ہے ڈاچیاں دے اندر بھی کھیر زیادہ ہے کیوں نہ ہوئے اس بچے دے ہاتھ اپنے جانوراں تے پھرو ویندے اور قبیلہ بنی سعد دے وچ کوئی بکری بیمار تھی ویا تا حلیمہ دے بوہے تے اے کھڑے ہونے اے حلیمہ اس ننے شہزادے کو چاہ گے نا جو ساریاں بکریاں دے کنڈاں تے ہار پھیر چھوڑن تاکہ آپ دے ہتھاں دی برکت دے نال اللہ ساری بکری کو صحت عطا فرما چھوڑے سونے نبی پاک دے لے بکری تے ہاتھ پھیرن ہا جیڑی بکری کھیر نہیں دیندی وہ بکری کھیر بھی دیندی ہے چاہتے صحت یابی بھی تھی ویندی ہے اور اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے آمد مبارک اور سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھرانہ اے برکت اللہ تھی گیا ہے اور اے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دے صدقے تھی ہے آپ دی ولادت با سعادت کو پہلے آپ دی آمد دے چرچے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صحابہ ہیں جن دی 120 سال عمر ہے انہاں دے وچوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرمانے کہ میں 60 سال دور جاہلیت گزارا ہے تے میری عمر 7-8 سال ہے. یہودیاں دا ایک عالم ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کیتی کھڑا ایک ٹیلے دے اوتے اعلان کریں دا کھڑا اے یہودیاں دے گروہ میری گال سنو ایک جات اکٹھے تھی وجو میرے کو اور تو کوئی خبر سنے نا. جلے سارے یہودی اکٹھے تھی گئے انہاں آکا خیر ہوئے شالا آج لوگوں کو تے اکٹھا کیتا ہے کیا وجہ ہے. اس یہودی آکا ہے تھاکو میں ایک اطلاع دینا کہ آج او ستارہ طلوع ہو چکا ہے. او ستارہ ہے کہ اس دیوار اس طلوع ہونا ہے جیڑی دیوار اس دنیا دیوتے نبی احمد مبعوث ہونا ہے. حضرت حسان فرمائیں کہ میں جیڑی شے دیکھا ہاں تے میں سنا ہاں اس شے کو میں اپنے ذہن دے اندر یاد رکھدا ہوں. فرمایا کہ وقت جی میں مدینہ طیبہ دے وچ سونے محمد دی میں زیارت کیتی ہے 60 سال دی عمر ہے. فرمایا بے جی میں سونے محمد دا چہرہ ڈٹا ہے میں آپ دے اسلام گھنایا ہاں. آپ نے فرمایا کہ یہودی حالے نبی دی آمد کو نہیں تھی تے سونے نبی دی آمد دے تذکرے یہودی کریں دے رہن. اس نبی نے بھی آمنا ہے کائنات دے وچوں اندھارے ختم تھیونے ہیں کائنات دے اندروں بدکاریاں ختم تھیونے ہیں کائنات دے وچوں جرم ختم تھیونے ہیں ماں پیو دا ادب احترام جڑا ختم تھی گئے اس نبی دی آمد دے صدقے ماں پیو دا ادب احترام بحال تھی. ویسی اے نبی دی آمد کو پہلے بھی تذکرے جاری ہیں لیکن ایسا کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ساکو نبی سونے دا امتی بڑھایا ہے اور اللہ نے کلمہ طیبہ ساکو نصیب فرمایا ہے. اور اسا بھی سونے نبی دی آمد تے خوشی نہ کرو بس سارے کو وڈا بدبخت کیڑا انسان ہو سی. اسا بھی نبی دی آمد تے پریشان تھے بیٹھے ہوں. محدثین کرام لکھ دیں جلے سورۃ الفاتحہ نازل تھی ہے تو شیطان لعین مایوس تھی گیا ہے. جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت تھی ہے تو شیطان لعین جڑا ہے وہ مایوس تھی گیا ہے. گویا ولادت دی خوشی دوتے مایوسی نہیں کرنی بلکہ انسان کو فرحت کرنی چاہیے. اللہ کا قرآن ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ تو کو کوئی نعمت عطا فرماوے قل بفضل اللہ اللہ تو کو کوئی نعمت عطا فرماوے اللہ دی نعمت دیوتے بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے ہے. اللہ دی نعمت دیوتے بندہ جلے شکر ادا کریں ہے. اللہ فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم تسا نعمت دیوتے شکر ادا کرے سو میں اس نعمت دے اندر برکت عطا فرمائے سا. جیڑا بندہ ولادت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم دی خوشی دا اظہار کریں ہے اللہ اس دے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت ودھا چھڑیں ہے. اس دے دل دے اندر نفرت رسول ختم کر چھڑیں ہے. اس دے دل دے اندر صحابہ دی محبت آوندی ہے جڑا ولادت باسعادت دی خوشی منیندا ہے. اور خوشی دا اے وقت کم بھی نہیں خوشی دا اے مقصد بھی نہیں کہ بندہ نمازاں کو بھول ونجے. خوشی دا اے مقصد بھی نہیں ماں پیو دی ادب اور احترام کرنا چھوڑ دے وے. خوشی دا اے مقصد بھی نہیں اپنے گوانڈیاں کو تنگ کرنا. خوشی دا اے مقصد بھی نہیں کہ بندہ کیا کو لٹ مار کر گنے. خوشی دا اے مقصد بھی نہیں کہ اپنی زبان کو گالیاں نہ پاک کر چھوڑے بلکہ خوشی دا اے مقصد ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دی خوشی دے وچ بندہ اپنے رب نال آد کرے اے اللہ تو نے میں کو گمراہی کل بچا گدا ہے تو نے میں کو اندھارا چو کٹ کے روشنی والے پاسے گھنایا ہے. اللہ تیرا فضل تے کرم ہے تینے اپنا محبوب عطا فرمائے جڑے محبوب دے بارے تو فرمائے لقد کان لکم فی رسول
رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق اے دنیا والو تھوڑے واسطے اگر کوئی اسوہ حسنہ کہ زندگی دا بہترین مشغلہ گزارنا ہے، اگر کہ کوئی آئیڈیل بناونا ہے، کہ کوئی نمونہ بناونا ہے، اگر کہیں زندگی دے ہوتے تو زندگی گزارنی ہے، فرمائے او میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبین۔ یہ خوشی دا مقصد ہوتا ہے۔ خوشی دا مقصد ہے نہیں 12 ربیع الاول الوار بس سرنسد چا کھولے، ریلیاں کٹیاں، لوگوں کو تنگ کیتا، اسلام اس دا سبق نہیں دیتا۔ خوشی دا مقصد یہ ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا جو سوارا روزہ رکھ دے وہ ادھی کے وجہ ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اس سے نہیں اللہ نے میں کو پیدا فرمایا ہے، تو اس سے نہیں میرے ہوتے وہی نازل تھی ہے، اس دے اظہار تشکر دے ہوتے اللہ دا شکر ادا کرن دی وجہ کو میں کیا کرے نا روزہ رکھنا۔ تو بندے کو روزہ رکھنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، حضور دی محافل سجاونی چاہیے۔ اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا کوشش کرے بندہ گھر دے وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے کوئی ایک گال بالاں کو سنا چھوڑے، گھر وچ اپنی زال کو بلاوے چا، دیاں کو بلاوے چا، درود شریف دے محفل سجا چھوڑے، ایک ادھے گھنٹے دا درود شریف پڑھ چھوڑیں، 100 دفعہ درود پڑھیں چا، 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں چا، اے اللہ دے نبی دی آمد دا صدقہ پہ حضور دی ولادت با سعادت دی محفل سجے دے پہ باوضو ہے کہ اللہ دے ذکر دی محفل سجا چھوڑو۔ نبی سونے دا دسو کہ سونے نبی چل دے کیوے ہاں، سونے نبی روٹی کیوے تناول فرمانے ہاں، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علین دے کیوے ہاں، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیوے فرمانے ہاں، ہر چیز دا تھوڑا حصہ تا بندہ دس سکتا ہے نا۔ اسے کو آدن محفل میلاد یہ کوئی نواں کام تو نہیں نا، جو ہم واٹس ایپ تے آون جو محفل میلاد کیا صحابہ نے منائی تھی اور اکل تھوڑا پھٹے جیڑا اللہ انبیاء دی جماعت کو اکٹھا کیتی کھڑا ہے، انہاں دے سامنے اس نبی دے تذکرے کریندا پیا ہے، تے کو اکل اللہ دے وے، اللہ جیڑا پورا قرآن نازل کیتی کھڑا ہے، جیڑا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پورا قرآن نازل کیا کھڑا ہے، یہ حضور دی وجہ کول تھے یا ویسے تھی ہے؟ حضور دی وجہ کول۔ حدیث قدسی اللہ فرمائے ہے اگر میں محمد کو پیدا نہ فرماواں نہ آسمان ہوئے نہ زمین ہوئے، نہ چند ہوئے نہ سورج ہوئے، جلے حضور نہ ہوئے نہ تا قرآن پاک کی میں نازل تھی ویا۔ اس واسطے حضور دی ولادت باسعادت دی خوشی مناونی چاہیے ہے، جیڑے انداز میں بھی خوشی کر سکتا ہے شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے خوشی کرنی چاہیے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی لکھ دے آپ کو ہر بندہ منیندہ ہے، جیڑے بھی فرقے والے وہ منیندہ ہے۔ آپ فرمائیں کہ جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر حضور دی ولادت باسعادت دی محفل سجائندہ ہے، پورے سال اللہ اس گھر کو آفات اور بلیات کو محفوظ فرما چھوڑندہ ہے۔ ہن تو صحیح نہ کہ جو سارے کول محفل دا سسٹم نہیں تھی سکتا، ڈیگ کتھوں گلے سوں، دعوتاں کیویں دے سوں، چاول کیویں پکے سوں، بغیر دیگاں دے بھی محفل تھی سکتی ہے۔ اے جے میں سوکھا کم دسا نا گھر نہ کوئی کٹھا چا بلاؤ، ایک کہندے کول حدیث چا لکھاؤ، گھر وچ کوئی کتاب پئی ہے، قرآن تا ہو سی ہر گھر دے وچ، قرآن دیا دو آیاتاں پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے سونے نبی دے محفل یا اللہ ساری یہ چھوٹی دیا محفل اپنی برگاہ قبول فرما چھوڑے۔ جتھا وڈے وڈے کروڑا روپے دے جلسے لوگ کرے بیٹھے شاید انہاں دے قبول نہ تھی ون تے دو بندہ دے قبول تھی وجن، اس واسطے کہ جڑا کروڑ دے جلسہ کرے بیٹھے ان دے اندر مایا ہی پئی ہوے، یہ بھی تو تھی سکتا ہے کہ پتہ اس محفل جی ڈھول ڈھمکے والی نعتاں ہوئیں، ہو سکتا ہے جی میں آج کل سارے زالیاں پھرتیاں ودیاں وہ مزے دی نعت پڑھ دی ماشاءاللہ، کیا بات جی، نال دافی چاہی ودیاں تے نال اسلام کو بدنام کرنیاں ودیاں۔ او بھئی دف دے نال نعت پڑھنا حرام ہے، سمجھ آندی پئی ہے نا؟ حوالہ لوڑ ہونے تو میں کو دسائے ضرور۔ عورت آواز ہی بیار نہ ونجے،
اگر ڈگ منگاونا ہے تو آواز عورت اتنا رکھے جڑیاں زالیاں بیٹھیں انہاں کو بہر حویلی دے بھی نہ ونجے نہیں تو کیڑی لوڑ ہے ڈگاں دی بالا کو پیو نہیں رہا سکتے ضروری محفل تے نہیں بنے اگر ایسی محفل اے مسئلہ سن کے ہے ایسی محفل جتنا ڈھول ڈھمکے نال ناتا ہونی تے جنا زال کو بھیجیندہ پیا ہے اور جنا ہی گناہ گار ہے تے زال ہی گناہ گار ہے کیوں جنے کو پتہ ہے اے فسق والا کام ہے گناہ والا کام ہے وہ کو پتہ ہے کہ زال کو نہیں رکیندا یا مطلب ہے او دوویں گناہ دے وچ شامل ہے تے جنا رکیندا زال بھج پوندی ہے نہ وے نہ سال دے بعد آندی ملا تے ہن فلانے دے گھر محفل ونجا وی نہیں ہن حدیث پاک آدھی ہے سونے نبی فرمائے کہ جڑی زال بغیر جنے دی اجازت کو بغیر قدم رکھ دی بہر آلے محفل وچ ونجنا تے دور دی گل ہے آلے مہاڑی کو بہر قدم رکھ دیے اللہ تے فرشتاں دی لعنت وسن شروع تھی ویندی ہے اس واسطے محفل میلاد مناونا اے اللہ رب العالمین دی سنت بھی ہے صحابہ دی بھی سنت ہے تابعین دی بھی سنت ہے لیکن شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے ٹھیک ہے اللہ سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے ساریاں ماما بھیڑیاں کو محافل سجاونی چاہیے اس واسطے اگر محافل نہ سجیسوں وقت سنے نبی دی سیرت کون دی سیسی زال کو کیویں پتہ لگ سی جو جنے نال راونا کیویں ہیں اگر اساں درس نہ دیوں چنگی تے بری تے کون دی سیسی اس واسطے محافل میلاد ہر گھر چونی چاہیے جی میں اساں ڈاکٹر دی فیس ہی بھریندے ہیں 2 دیوارہ پہلے 4 دیوارہ پہلے ٹائم ہی گھندے ہیں تے گڈی تے ویندے بھی ہیں پر وہ کول عالم ہی بندہ صدا سکتا ہے سمجھا نہیں پی پر وہ کول عالم ہی صدا سکتا ہے تے بغیر ڈھول ڈھمکی والی صدا سکتا ہے اس واسطے کوئی بچی ہے نعت پڑھتی ہے دفتے بچاؤ